تو جناب تیسری قسط قمر جلالی صاحب بسم اللہ کرتے ہیں جی صاحب. محروق قادری لکھتے ہیں کہ قمر جلالوی نے مکتب کے ابتدائی درجوں میں تعلیم پائی. کتابوں کے مطالعے کا انہیں شوق نہ تھا. عرب کے بعد شعراء کی طرح ان کی شاعری فطرت اور ذوق وجدان کے سہارے پروان چڑھی. شاعری میں وہ کسی کے شاگرد نہ تھے. ابھی ہم پہلی قسط میں ذکر کر رہے تھے نا کہ کسی شاعر کے وہ معروف تھے یا ان کا نام یاد نہیں آ رہا. وہ امیر مینائی تھے. صحیح. امیر مینائی کا دیوان آغاز شباب میں پڑھا اور ان کو اپنا روحانی استاد مان لیا. وہ بہت جلد شعر کہتے تھے. زود گوئی اور خوش گوئی کا اجتماع کم ہی دیکھنے میں آتا ہے. طرحی غزلوں کی تکمیل مشاعرے میں بیٹھ کر کرتے. مشاعرے میں لکھتے جا رہے ہیں, شعراء کو داد بھی دے رہے ہیں اور شعر بھی کہتے جا رہے ہیں. بہت برجستہ اشعار کہتے تھے. ہاں, اور میں اپنا کلام جمع ہی نہیں کیا. غزل لکھی, کاغذ پہ لکھی اور کاغذ پر لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر ڈال دیا. جی ہزاروں شعر اشعار کہہ کر دوسروں کو دے دیتے, عطا کر دیتے. ہاں, ان کے کلام کا بہت کم حصہ جو ہے وہ محفوظ رہ سکا. فضا علی گڑھی ان کے ایک شاگرد ہیں. انہوں نے لکھا ہے, دشوار سر شام سے ایک ایک گھڑی ہے, بیمار کا یہ حال ہے اور رات پڑی ہے. کہ استاد کا فیض و تصرف کس قدر نمایاں ہے. جی استاد کے کلام سے گانے والیوں نے اور گانے والوں نے بہت استفادہ کیا. جی منی بیگم نے تو بے شمار غزلیں ان کی گائی. جی اور اتنے کہ ان کے ایک ایک مصرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ استاد کی غزل ہے. وہ ہے نا ایک مصرع, دو چار قدم تو دشمن بھی تکلیف گوارا کرتے ہیں جب میرا نشے من اہل چمن گلشن. اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی کہا نہ کسی سے تیرے فسانے کو, کہاں سے خبر ہو گئی زمانے کو. اور ان کی بہت مشہور غزل ہے, مزید محبت انہی کا فسانہ سناتا رہا جب نکلتے نکلتے. ایک اور مصرع ہے کہ کب میرا نشمن اہل چمن گلشن میں گوارا کرتے ہیں. اور اب مجھ پر ہے نزا کا عالم کوئی دن اور, کوئی دم اور, ہاں کوئی دم اور اب تو رستے بھی رہے یاد نہ میں خانوں کے. وہ بھی کیا دن تھے, ادھر شام ادھر ہاتھ میں جام, اب تو رستے بھی رہے یاد نہ میں خانوں کے. کبھی کبھی ایک مصرع ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے مصرے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, پورا مفہوم اسی میں آ جاتا ہے. مثلاً خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے تو, لیکن شے تو پورا کرنا ہی اس کے لیے لگایا جاتا ہے. اور استاد کے کلام میں بھی ایسی صورت نظر آتی ہے, دو مصرے ہے لیکن اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. ایک مصرع ہے استاد کا, جس قدر ہم ہیں پریشان تیرے گیسو بھی نہیں. جس قدر ہم ہیں پریشان تیرے گیسو بھی نہیں. بات مکمل ہو گئی. بات مکمل. شب تربت تو بڑی چیز ہے, جگنو بھی نہیں. بات مکمل ہو گئی. اس کلیات میں جو شاعر علی شاعر صاحب نے ترتیب دی ہے, اس میں انصار حسین واسطی لکھتے ہیں کہ استاد قمر جلالوی اپنے ہم اثر شعرا میں استاد کے نام سے پہچانے جاتے تھے. بہت کمسنی سے اشعار کہنے کی ابتدا کی اور یکتا روزگار ہو کر ممتاز مقام پر فائز ہوئے. اپنے آپ کو اپنے محمد شعرا کی استادی کا شرف حاصل تھا. آپ جتنے بڑے شاعر تھے اتنے ہی بے نیاز و قلندر منش, جو کچھ کہا مداحوں کو دے دیا. یہی وجہ ہے کہ اپنے کلام پر نظر ثانی نہ کر سکے اور نہ آپ کی حیات میں آپ کا کوئی مجموعہ شائع ہو سکا. آخری دنوں کی صورتحال ماہر صاحب نے یوں کھینچی ہے کہ انتقال سے 4 مہینہ پہلے ریڈیو پاکستان کراچی کے مشاعرے میں شریک ہوئے تو بہت زیادہ مطمئن نظر آئے. ستا ہوا چہرہ زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں. چند دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ وہ شدید یرخان میں مبتلا ہو گئے ہیں. اخباروں میں ان کی خبریں شائع ہونے لگی. ماہر صاحب کئی بار عیادت کو گئے. 2-4 لفظ دھیمے الفاظ میں مشکل سے بول پائے. پھر افاقہ ہو گیا, مگر یہ موت کا سنبھالا تھا.
24 अक्टूबर को दिन के 2 बजे ताबिश दहलवी, 24 अक्टूबर 1968 था। ताबिश दहलवी साहब ने इनको फ़ोन पर खबर सुनाई कि उस्ताद कमर का इंतकाल हो गया। माहिर साहब और ताबिश साहब 3:30 बजे लियाकताबाद पहुँचे तो जनाजा आ रहा था। रशीद तरावी गुरुद्वारों के आगे आगे चल रहे थे। हाय, खुद उनका शेर है, मौत ने कितना कज अखलाक बना दिया है मुझे, लोग रोते हैं मेरी आंख में आंसू भी नहीं। उस्ताद की आखिरी ज़िंदगी उस तम तराक उस शान शौकत से तो नहीं गुजरी जो इब्तिदाई ज़िंदगी थी उनकी। लेकिन वो तो आपने बता दिया, लखनऊ से तो साइकिलों को मरम्मत लगा रहे थे, तो कौन सा ऐसा तमतराक था? तमतराक ये था कि उनको जायदाद में बड़ी ज़मीनें और ये सब निकली। वो सब लेकिन शायरों के अल्ले तल्ले जो होते हैं और जो शोबिस के भी लोगों के हाँ, उनको ये ख्याल नहीं होता कि आज हमारी आमदनी है। एक साहब और कॉमेडियन थे, बहुत फिल्में भी बनाई, 3 शादियां भी की। शादी करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन शादी वो करो जब कफालत कर सको। और उनको भी करोड़ों रुपए की इमदाद सिंध गवर्नमेंट ने दी। जहाज पर जाते जाते जर्मनी पहुंचे तो इंतकाल हो गया। तो भाई आप लोग जब ये काम करते हैं और जब लाखों और उसमें करोड़ों में कमाते हैं तो उस वक्त सोचे कि यही हमारी एंड ऑफ बेनिफिट है, नौकरी की यही ग्रेजुएटी है, यही सब कुछ है। एक वक्त आएगा तो ये आज का संभाला वही हमें। सही बात है। अदाकारों में देखे मोहम्मद अली ने कभी किसी तरीके से किसी तरह से कोई दाद फरियाद नहीं की। वहीद मुराद तो बहुत जल्दी मर गए। तो वो लोग जानते थे कि हमको बुरा वक्त आना है जब हम ये इन सलाहियतों का मुजाहरा नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए जमा खातिर रखते हैं। जी हाँ, उस ज़माने तो मशहूर है कि लाहौर की जो मखसूस गली की गायकें थी, जिनके बाहर गाड़ियों की लाइन लगी होती थी शाम के फंक्शन के लिए। हाँ। वो बाहर में दूध की बाल्टी ले खड़ी थी, कोई लड़के को आवाज देंगे दूध ला दो, ऐसे ही होता है। ऐसे लाला लप्पा गर्ल्स हुआ करती थी। जब उरूज और शबाब होता है तो बहुत चाहने वाले होते हैं। तवाइफों को तो ये है कि वो नायका बन जाती है, लेकिन अदाकार क्या करेंगे। खैर बहरहाल हमारी गुफ्तगू